پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے اللہ اللہ کر لیں، سر کو جھکا لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں، نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ جب انسان اپنی ظاہر کی آنکھوں کو بند کرتا ہے اور اپنے دل کی آنکھوں کو کھولتا ہے، دل میں جھانک کے دیکھتا ہے، گزری ہوئی زندگی کی گندگی نظر آتی ہے۔ آج ہم گردن کو جھکائیں اور گزری ہوئی زندگی کی گندگی پہ نظر ڈالیں، راسو بہا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے؟ بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ کس سے مانگے، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اللہ جی، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں؟ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اچھے اللہ، معاف کر دیجئے۔ سہنے اللہ، معاف کر دیجئے۔ پیارے اللہ، معاف کر دیجئے۔ گناہ کر کر کے دل پتھر کے سل بن گیا ہے کہ اللہ ایک آنسو بہانے کے لیے تیار نہیں۔
میرے پیارے اللہ دلوں کو نرما دیجئے، دلوں کو گرما دیجئے، اپنی محبت پہ تڑپا دیجئے، اپنی محبت پہ تڑپا دیجئے۔ میرے پیارے رب وہ آپ کے نیک بندے، وہ آپ کے نیک ولی کہ اللہ جن کی راتوں کو گرم گرم آنسو اور سرد سرد آہیں اس امت کے لیے ہوا کرتی تھی، ایک ایک کر کے آپ کی رحمت میں جگہ بنا لیے ہیں۔ اللہ ان کی جگہ خالی پڑی ہیں، اللہ ان کی جگہ خالی پڑی ہیں، اللہ ان کی خانقاہیں زیارت گاہیں بنی ہوئی ہیں۔ اے میرے پیارے رب قیامت تک آپ کے نیک بندوں کا سلسلہ چلتا رہے گا اور انسانوں ہی میں سے نیک بندے بھی پیدا ہوں گے۔ اللہ ہم بھی تو انسانوں میں ایک فرد ہیں، اللہ جی ہمارا انتخاب کر لیجئے، اللہ ہمارا انتخاب کر لیجئے، اللہ ہمارا انتخاب کر لیجئے کہ اللہ نظر شفقت ڈال دیجئے، نظر محبت ڈال دیجئے، نظر انتخاب ڈال دیجئے، نظر اجتباء ڈال دیجئے، نظر استفاء ڈال دیجئے۔ اللہ مہربانی فرما دیجئے، اللہ مہربانی فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، معصیت میں جکڑے ہوئے ہیں، لیکن پیارے اللہ بدن کا اگرچہ رواں رواں گنہگار ہے، لیکن ہمارے 5 فٹ کے جسم کے اندر 4 انگل کا ایک عضو ایسا بھی ہے جس نے آج تک آپ کی نافرمانی نہیں کی، اور وہ ہے ہمارا ماتھا، وہ ہے ہماری پیشانی۔ اللہ جب سے ہوش سنبھالا ہے یہ پیشانی آپ ہی کے سامنے جھکی ہے کہ اللہ آپ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکی، اور انشاءاللہ کبھی جھکے گی بھی نہیں۔ اللہ یہ گردن کٹ تو سکتی ہے، جھک کبھی نہیں سکتی۔ اے میرے پیارے رب اسی پیشانی کی وفاداری کی توفیل اللہ پورے جسم کی مغفرت کر دیجئے، پورے جسم کی مغفرت کر دیجئے، پورے جسم کی مغفرت کر دیجئے، پورے جسم کی مغفرت کر دیجئے۔ میرے پیارے اللہ اس محفل میں نہ جانے کیسے کیسے دکھیارے، نہ جانے کیسے کیسے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ اپنی تکلیف مخلوق کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے۔ میرے پیارے اللہ، میرے سونے اللہ، میرے اچھے اللہ، نہ جانے کتنی مائیں اپنی گھر کی چھتوں پر بیٹھے ہوئے ان دعاؤں پر آمین کہہ رہی ہوں گی کہ اللہ کتنی مائیں ایسی ہوں گی جن کی گود میں ان کے معصوم بچے بیماری سے جھوج رہے ہوں گے اور ماں علاج کر کر کے تھک چکی ہوگی، بلکہ ماں اور باپ دونوں نے اپنے زیورات تک بیچ دیے ہوں گے کہ اللہ ساری کی ساری کمائی داؤ پہ لگا دی ہوگی، اب تو کوئی ان کو قرض بھی نہیں دے رہا ہوگا۔ میرے پیارے اللہ ایسے ایسے بچوں کو بیماری میں مبتلا بچوں کو لے کر گود میں لٹا کر وہ ان دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہوں گے۔ میرے پیارے اللہ کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھ تو آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے، کسی کے کانپتے ہوئے لب تو آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے۔ میرے پیارے اللہ اسی کی توفیل ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہ جی ہمیں معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اللہ جی آپ ناراض ہو گئے، زمین و آسمان کے بدلے ہوئے تیور بتا رہے، آپ امت سے ناراض ہو گئے، آپ امت سے ناراض ہو گئے۔ اللہ جی راضی ہو جائیے، اللہ جی راضی ہو جائیے۔ اللہ امت کے جس گناہ سے آپ ناراض ہوئے ہیں اللہ ہم پوری امت کی طرف سے کہ اللہ وفد بن کر کہ اللہ نمائندہ بن کر آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہ جی معاف کر دیجیے، اللہ جی معاف کر دیجیے، اللہ جی معاف کر دیجیے۔ میرے پیارے رب ہم نے ریلوے اسٹیشنوں پہ دیکھا بہت سی بھکارنیں بھیک مانگتی ہیں اور اپنے ساتھ میں 2-3 بچوں کو بھی رکھتی ہیں اور ایک معصوم بچے کو اپنے گود میں بھی اٹھا کے رکھتی ہیں اور اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ میرے بچے کے سوال ہے، میرے بھوکے پیٹ بچے کے سوال ہے، آپ دے دو اللہ کے نام پر۔ میرے پیارے اللہ، میرے سونے اللہ، میرے اچھے اللہ، چھوٹے چھوٹے بچوں کو واسطہ بنا کر ان سے بھیک مانگتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ یہ پورا مجمع اللہ آپ کے سامنے کہ اللہ پیش کیا جا رہا ہے اور سب سے بڑا گنہگار تو یہ عاجز ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، اے میرے سونے اللہ، معاف کر دیجیے، ترس کھا لیجیے۔ ہم جیسے تو آپ کا اربوں خربوں بندے ہیں، لیکن آپ کے جیسے تو ہمارا کوئی رب نہیں۔ یہ اللہ آپ ہمارے اکلوتے رب ہیں، آپ ہمارے اکلوتے رب ہیں۔ ایک ماں کے اگر 5 بچے ہوں اور 4 صاف ستھرے ہوں، 4 صاف ستھرے ہوں اور ایک بچہ گندا ہو اور گھر میں مہمان آنے والے ہوں، ماں کی سب سے زیادہ توجہ اپنے گندے بچے کی طرف ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے اچھوں کو تو کوئی بھی گود میں اٹھا لے گا، اچھوں کو تو کوئی بھی بوسہ دے گا، اچھوں کو تو کوئی بھی پیار کرے گا، لیکن میرے اس گندے کی طرف کوئی نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا، سب اس سے گھن کریں گے۔ اللہ دنیا کی ماں گندے بچے کا خیال رکھتی ہے۔ اللہ اربوں خربوں بندے ہیں آپ کے، لیکن بہت پیارے پیارے بھی ہیں۔ ارے اللہ ہم جیسے گندے بھی تو ہیں، اللہ مجھ جیسا گندا بھی تو ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، کہ دنیا کی ماں اپنے گندے بچے کا خیال رکھتی ہے، اللہ آپ تو ماؤں سے بھی زیادہ مشفق و مہربان ہے۔ اللہ جی آپ خیال کر لیجیے، اللہ جی 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 معاف کر دیجیے،
اللہ جی معاف کر دیجیے، 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 اچھا اللہ معاف کر دیجیے، اچھا اللہ معاف کر دیجیے، پیارے اللہ معاف کر دیجیے، اچھا اللہ معاف کر دیجیے، پوری امت کو 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 معاف کر دیجیے اللہ جی۔ اس میں مہمان رسول بیٹھے ہوئے ہیں اللہ، کوئی بچہ ایسا بھی تو ہوگا جس کی ماں نہیں ہوگی، کوئی ایسا بھی تو ہوگا جس کا باپ نہیں ہوگا، میرے پیارے اللہ اسی یتیم بچے کے طفیل ہم سب کی مغفرت کر دیجیے، اسی ٹوٹے ہوئے دل والے مہمان رسول کے طفیل ہم سب کی مغفرت کر دیجیے اللہ، تقویٰ دے دیجیے، پاکیزگی دے دیجیے، معرفت دے دیجیے، قرب دے دیجیے، ولایت دے دیجیے، مقام احسان دے دیجیے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجیے اللہ، اپنا قرب خاص دے دیجیے، قرب خاص دے دیجیے، قرب خاص دے دیجیے میرے پیارے اللہ۔ پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک یا اللہ ایک ایک روئے کو یا اللہ ذاکر بنا لیجیے یا اللہ، بدن کے ٹیشو کو یا اللہ ذاکر بنا دیجیے یا اللہ، بدن کے یا اللہ انگ انگ سے ذکر جاری فرما دیجیے میرے پیارے اللہ۔ رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما یا اللہ۔ پوری دنیا میں ہاہاکار مچی ہوئی ہے، پوری دنیا کے اندر عرب اور عجم میں میرے پیارے اللہ حالات خراب ہیں، رب کریم رحمت کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما میرے پیارے اللہ۔ فلسطین کو آزاد فرما دیجیے، اہل غزہ کی حفاظت فرما دیجیے، اہل غزہ کی حفاظت فرما دیجیے میرے پیارے اللہ۔ یا اللہ جس طرح سے آپ نے قبلہ اول کی حفاظت کر دکھائی یا اللہ، یا ابرہہ جو اپنا لشکر لے کر ملعون نکلا تھا کعبۃ اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے، پیارے اللہ آپ نے اپنی قدرت کے کرشمے دکھائے اور پرندوں کے ذریعے سے تین کنکریاں برسائی، ایک ان کے چونچ سے اور دو ان کے پنجوں سے، اور ان کا چکنا چور کر دیا میرے پیارے اللہ۔ جب آپ نے یا اللہ کعبۃ اللہ کی حفاظت کر دکھائی اللہ، قبلہ اول کی بھی حفاظت کر دکھائیے، اپنی قدرت کے کرشمے ظاہر فرما دیجئے میرے پیارے اللہ۔ پرندے تو فلسطین کی فضا میں بھی تیر رہے ہیں یا اللہ، ان کی چونچ اور پنجوں میں یا اللہ کنکریوں سے ان کو لیس کر دیجئے، اور وہ کنکریاں بارود بنا کے برسا دیجئے دشمن پر یا اللہ، ان کے نشانوں پر برسا دیجئے یا اللہ، ان کے خیموں پر برسا دیجئے اللہ، ان کو توہ بالا کر دیجئے، ان کو نشان عبرت بنا دیجئے یا اللہ، ان کو نشان عبرت بنا دیجئے، قوم عاد و ثمود کی طرح ان کو توہ بالا کر دیجئے میرے پیارے اللہ۔ رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما کہ اللہ، اس محفل میں نہ جانے کیسے کیسے دکھیارے، نہ جانے کیسے کیسے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ، بہت سی تکلیفیں تو ایسی ہیں مخلوق کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے، دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے اللہ، آپ سب کے دل کی دھڑکنوں سے، ارادوں سے، مرادوں سے واقف ہیں کہ اللہ، سب کی دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما کہ اللہ، عافیت کا معاملہ فرما۔ جوان بچے بچیاں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ، عافیت کے ساتھ اللہ ان کو نیک سالے رشتے عطا فرما رب کریم، جن کے رشتے ہو چکے سادگی سنت و شریعت کے مطابق ان کے نکاح کرنا آسان فرما کہ اللہ، کتنے ایسے جوڑے ہیں جن کا نکاح ہوا زمانہ گزر چکا، نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا، لیکن آج تک میاں بیوی میں سچی محبت پیدا نہ ہو سکی اللہ، سچی محبت پیدا کر دیجئے۔ کتنے ایسے ہیں جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا لیکن آج تک اللہ ان کی گود خالی ہے اللہ، ان کو نیک سال اولاد عطا فرما دیجئے رب کریم۔ کتنے ایسے ہیں کہ اللہ، جن کے دلوں کے اندر نفرتیں ہیں اللہ، ان کو محبت سے تبدیل کر دیجئے اللہ۔ کتنے ایسے ہیں کہ اللہ، جو بے روزگار ہیں، بے گھر بے در بے سہارا ہیں اللہ، ان کو سکون و سہارا عطا فرما دیجئے۔ کتنے ایسے ہیں جو حلال کاروبار کے لیے کہیں سے قرضہ اٹھایا تھا لیکن کاروبار ڈوب گیا، اب پیسے ادا کرنے کا یا اللہ کوئی چانس نہیں ہے کہ اللہ، گھر سے نکلنا بند کر دیا، مسجد کی نماز پڑھنا ان کے لیے بند ہو گیا، ان کو ہر وقت خطرہ رہتا ہے لوگ ہمیں برسر بازار روکیں گے، گالیاں دیں گے، جوتے ہمارے سر پہ ماریں گے میرے پیارے اللہ۔ جو اس طرح تنگی میں کا شکار ہو گئے ہیں اللہ، عافیت کے ساتھ اللہ، ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما میرے پیارے اللہ۔ ہمارے دلوں کے اندر بہت سی تمنائیں ایسی ہیں جن کو مخلوق کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے، دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے اللہ، تمام جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما کہ اللہ، کتنے سارے لوگ بیمار ہیں شہر میں اللہ، ان کو شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما اللہ۔ کتنے ایسے ہیں جن کی گود اولاد سے خالی ہے اللہ، ان کو نیک سال اولاد عطا فرما، آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد عطا فرما اللہ۔ اولاد کے دکھوں سے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، اولاد کے دکھوں سے بچا لیجئے اللہ، اولاد کے دکھوں سے بچا لیجئے کہ اللہ۔ ایک ماں ایک بچی کو 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، 2 سال چھاتی سے لگا کے دودھ پلاتی ہے، 6-7 سال اس کی غلام بے دام بن کر اس کی خدمت کرتی ہے۔ جب بچی 15-20 سال 18 سال کی ہوتی ہے اس کا افیئر کسی سے چلنے لگتا ہے، فون پہ اس کے کسی سے رابطے ہونے لگتے ہیں، اور
ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ وہ گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے، ماں صبح کو اٹھتی ہے اور حیران پریشان، کبھی غسل خانہ دیکھتی ہے، کبھی بیت الخلاء دیکھتی ہے، کبھی مطبخ دیکھتی ہے، کبھی چھت پہ جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ بیٹی تو غائب ہو چکی ہے، اور تکیے کے نیچے سے ایک پرچہ نکلتا ہے، اس پر لکھا ہوتا ہے اب مجھے اپنی زندگی کو میری تلاش کرنے میں ضائع مت کرنا، میں نے اپنا مستقبل تلاش کر لیا ہے۔ ہائے میرے پیارے رب، جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر جنم دیا، جس ماں نے 2 سال چھاتی سے لگا کے دودھ پلایا، ایسا غم دے کر ان کو گئی، ایسی تکلیف ان کو دے کر گئی، پیارے اللہ وہ ماں باپ جن کی بچیاں اس طرح سے گھروں سے چلی جاتی ہیں، وہ ماں باپ گھر سے باہر نکلنے کے قابل نہیں رہتے کہ اللہ منہ چھپانے کی ان کو جگہ نہیں ملتی۔ ہائے میرے پیارے اللہ، اولاد کے دکھوں سے بچا لیجئے۔ نہ جانے کتنے حضور کی امت کی بچیاں کہ اللہ کفر کا کلمہ پڑھ چکی ہیں، کہ اللہ کفر کا کلمہ پڑھ چکی ہیں۔ میرے پیارے اللہ، میرے اچھے اللہ، میرے پیارے اللہ، لوٹا دیجئے ان کو، لوٹا دیجئے اللہ، ان کو لوٹا دیجئے اللہ، لوٹا دیجئے اللہ۔ کتنے ماں باپ ایسے ہیں کہ اللہ اپنے بچوں کی طرف سے پریشان ہیں، اللہ تسلی عطا فرما، ان کو سکون عطا فرما، اللہ جی مہربانی عطا فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ اللہ وہ بچے کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں جو 2 پیسے حلال کمائی کما کر 2 پیسے جمع کرتے ہیں، پھر اپنے بوڑھے ماں باپ کو حج پر لے کر جاتے ہیں، انگلی پکڑ کے طواف کرواتے ہیں، انگلی پکڑ کے صحیح کرواتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کے دن میدان عرفات میں یہ نوجوان بچہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی گود میں سر رکھ کر کہتا ہے امی مجھے معاف کر دو، ابو مجھے معاف کر دو، میں نے جوانی میں تمہارے اوپر ہاتھ بھی اٹھا دیا، تمہیں دھکا بھی دیا، تمہیں گالی بھی دی، آج اللہ کی رحمت برسے گی اگر آپ نے معاف نہ کیا۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، اللہ کی رحمت بھی مجھے معاف نہیں کرے گی، امی مجھے معاف کر دو، ابو مجھے معاف کر دو۔ پھر بوڑھے ماں باپ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر رو کے کہتے ہیں بیٹا وہ تیری نادانی تھی، ہم نے تو تجھے کب سے معاف کر دیا، اور جب سے تیرے ساتھ حج میں آئے ہیں قدم قدم پہ تیرے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ پیارے اللہ، پھر وہ نوجوان بچہ ایک طرف کھڑے ہو کر عرفات میں آپ کو پکارتا ہے، وہ کتنا خوش قسمت ہوتا ہے۔ اللہ اس محفل میں جتنے جوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ ان تمام بچوں کو ایسے ہی خوش قسمت نوجوان بنا کر قبول فرما لیجیے، جو اپنے ماں باپ کی دعائیں لینے والے بنے، اپنے ماں باپ کا دل خوش کرنے والے بنے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والے بنے۔ میرے پیارے اللہ، گھر گھر جہنم کا نمونہ بن چکا ہے، اللہ جنت کا نمونہ بنا دیجئے۔ کہ اللہ ہمارے اس ملک میں میرے پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو یا اللہ ہدایت عطا فرما، یا اللہ ان کو ایسی تدبیریں سجھا دیجئے جس سے انسانوں کو نفع پہنچے، جس سے انسانوں کو راحت پہنچے۔ میرے پیارے اللہ، آئے دن ایسے ایسے قانون آ رہے ہیں جس سے بچہ پریشان ہے، ایک فرد افراد پریشان ہیں۔ میرے پیارے اللہ ترس کا معاملہ کر دیجئے، مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں اچھے حکمران عطا فرما، حکمرانوں کے دلوں کی تبدیل فرما دیجئے، ان کے ارادوں کو نیک بنا دیجئے، ان کے ارادوں کو اچھا کر دیجئے۔ یا اللہ ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، یا اللہ امن و امان کا گہوارہ بنا، یا اللہ عافیت کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ یہ جو 10-12 روزہ ایک نظام اور پروگرام چل رہا ہے، یا اللہ جن انتظامیہ نے یا اللہ اس کے انتظام کیا اور جنہوں نے اس کے مشورے دیے، جن علماء بزرگوں نے اس کی سرپرستی فرمائی، اللہ سب کی مغفرت کا سامان بنا۔ یا اللہ اس کے انعقاد کو سب کی مغفرت کا سامان بنا۔ پیارے اللہ اس کو قبول فرما لیجئے، یا اللہ اس کے اثرات کو دیر تک اور دور تک کے لیے قبول فرما لیجئے۔ پیارے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جی مانگنا نہیں آتا بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد